اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میٹھی احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی احادیث کو سنتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں رہو، اگر کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو تو اس کے کفارے کے لیے خصوصیت سے نیک کام کرو جس سے وہ بدی مٹ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے حضور ہی میں جھکتا ہوں اور تیری ہی مدد سے میں دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور اے اللہ، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، میں تیری عزت کی پناہ پکڑتا ہوں کہ کہیں میں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤں۔ تو ہی ایسا ہے زندہ ہے جس پر موت نہیں، باقی سب جن و انس پر موت آتی ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے ایک روز عصر کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو جلدی سے لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے گھر تشریف لے گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد بازی سے گھبرا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے تو معلوم ہوا کہ آپ کی جلدی کرنے سے لوگ حیران ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلدی اس لیے گیا کہ مجھے یاد آیا کہ صدقہ و خیرات کا کچھ سونا ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے اور ابھی تقسیم نہیں ہوا، بس مجھے ناپسند ہوا کہ کہیں ہمارے گھر میں سونا بغیر غربا کو دیے ہوئے ایک رات بھی رہے، اس لیے میں جلدی سے گیا اور غربا کو تقسیم کرنے کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس خیرات کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو صدقہ و خیرات کرے تو ایسی حالت میں کہ تو مرنے لگا ہے اور تو کہتا ہے کہ میرے مرنے پر اتنا فلاں کو دینا اور فلاں کو اتنا، تو ایسے صدقے کا وہ ثواب نہیں، کیونکہ اب تو نہ دے تب بھی مرنے کے بعد تیرا مال ورثہ ہی کو لینا ہے، تیرے پاس سے بہرحال اب اس مال کو چلا جانا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو انہوں نے کہا، اللہ ہی مجھے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کے اعمال نیک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، خدا سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا، ہٹ جا، تجھے میری جیسی مصیبت نہیں پہنچی۔ اس عورت نے حضرت کو پہچانا نہیں تھا۔ کسی نے کہا، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ آپ کے گھر آئی اور کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا ثواب تو اسی وقت ہوتا ہے جب کہ صدمہ تازہ تازہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے کی وجہ سے
خبردار کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے۔ اگر بہت ہی تنگ ہو تو یوں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جب تک کہ وہ میرے لیے بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو بھی حقیر اور معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا، مثلاً یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت بری دعوت وہ ہے جو اس کے مستحق ہیں وہ نہ تو بلائے جائیں اور جو مستحق نہ ہوں وہ بلائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، میں اور وہ قیامت کے دن یکجا ہوں گے۔ یاد رکھنا کہ عرب کے لوگ بجائے پرورش کے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک فقیر عورت مانگتی ہوئی میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ میرے پاس اس کو دینے کے لیے سوائے کھجور کے اس وقت کچھ نہ نکلا۔ میں نے وہی کھجور اسے دے دی۔ اس عورت نے کھجور کو آدھا آدھا کیا اور ان دونوں لڑکیوں کو دے دی اور خود چکھا بھی نہیں۔ پھر وہ چلی گئی۔ پھر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خدا لڑکیاں دے پھر وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے خدا کے عذاب میں روک بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خوشنودی چاہتے ہو تو غربا کی خیر گیری کرو۔ پھر فرمایا، تم اللہ کی مدد اور اس کے رزق کے مستحق بھی ہو سکتے ہو جبکہ تم غربا کی خیر گیری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو۔ یاد رکھو کہ عورت تو پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور سب سے بڑی پسلی ہی سب سے ٹیڑھی پسلی ہے۔ اگر عورت کو بالکل سیدھا چاہتے ہو تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ ہاتھ ٹیڑھا رکھ کر ہی کام لے سکتے ہو۔ لوگوں میں پھر کہتا ہوں کہ بیویوں سے نیک سلوک کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 3 اشخاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے حضرت کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے گناہ ہو کر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم گناہ گاروں کو اس سے بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس پر ان میں سے ایک شخص نے عہد کیا کہ میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا بلکہ ساری رات تہجد کی نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری عمر دن میں روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی بے روزہ نہیں رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی بھی شادی نہ کروں گا، یعنی ساری عمر بغیر بیوی کے رہوں گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس امر کی خبر گیری ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ کی قسم تم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا میں ڈرتا ہوں، اور میں رات کا ایک حصہ نماز پڑھتا ہوں تو ایک حصہ سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، بس جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی اس کا مجھ سے کیا تعلق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے تو دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ حضور، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں تو اس سے سہارا لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو، تم نماز پڑھو یہاں تک کہ طبیعت میں نشاط ہو اور خوشی محسوس ہو، جب تھک جاؤ تو سو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے
کہ ایک شخص کو پرے دیکھ کر آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے۔ اس شخص نے منت مانی ہے کہ آج سارا دن دھوپ میں کھڑا رہے گا، نہ بیٹھے گا، نہ سائے میں جائے گا، نہ کسی سے بات چیت کرے گا، شام تک روزے سے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو بات چیت کرے، سائے میں جائے اور کھڑا نہ رہے، بیٹھ جائے، ہاں روزہ شام تک رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے میں بیان فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خود ان سے بڑھ کر خیر خواہ ہوں۔ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، مال چھوڑ دے، اس کے وارث اس کے رشتہ دار ہوں گے، مگر فرض کی ادائیگی اور غریب رشتہ داروں کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب میں نے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ اقرار بھی لیا کہ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کر لو، بے شک نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکثرت درود پڑھنے سے گناہوں کی بخشش اور غموں سے نجات مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کی سیر کروائی گئی، میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور جنت چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، اللہ اکبر کہنے سے اس میں درخت لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان عیادت کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے، اگر وہ صبح کو عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس دن کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ درجہ مجھے کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ درجہ تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ میزبان اس آنے والے کو عزت دیتے ہوئے اپنا تکیہ اسے دے دے تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعہ کو والدین کی قبروں کو زیارت کرنا، جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اسے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شرابیں پی جائیں گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ و خیرات سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بلندی عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام زیادہ خیر و بھلائی والا ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، چاہے اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جسے اللہ پاک نے مال و جسم میں تم پر برتری دی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم کو محبت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو یہ تھی 40 آسان مختصر اردو احادیث جو ہم سب نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیث کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔